السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں سے پیار، محبت اور مستحق اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور ہر مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے انسانی خدمت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے، اور یہی فرق و تفاوت اس کائنات رنگ و بو کا حسن و جمال ہے۔ اگر میرا اللہ چاہتا تو ہر کسی کو صحت یاب، خوبصورت اور مالدار پیدا کر دیتا، لیکن یہ یک رنگی اس کی شان اخلاقی کے خلاف ہوتی، اور شاید جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ مقصد فوت ہو جاتا۔ اس حلیم اور حکیم رب نے جس کسی کو بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جس کسی کو محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ میرا اللہ چاہتا ہے کہ مستحق اور ضرورت مند انسانوں کی امداد وہ لوگ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی ہمدردی، محبت اور الفت کے رشتے استوار ہوں، اور دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے کنبے کے لیے مفید ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ساتھ محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ انسانوں کو اپنا کنبہ قرار دے رہا ہے، حالانکہ وہ سبوح اور قدوس ذات ہے، اس کو کسی کنبے کی ضرورت اور احتیاج ہرگز نہیں۔ انسانوں کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں۔ بیواؤں اور یتیموں کی مدد، مسافروں، محتاجوں اور فقراء اور مساکین سے ہمدردی، اور بیماروں، معذوروں، قیدیوں اور مصیبت زدگان سے تعاون، یہ سب خدمت خلق کے کام ہیں۔ اور وسیع تناظر میں ان سب سے بڑھ کر انسانوں سے ہمدردی یہ ہے کہ انسانوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچایا جائے اور صراط مستقیم کی دعوت دی جائے۔ صحیح الجامعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،